بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اور الحاد سیریز میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو کی 8ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب ایک ترتیب سے ہم بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے علم کی بنیاد زیر بحث آئی کہ جس وقت ہم کوئی بھی مقدمہ قائم کرتے ہیں تو اس کی بنائے استدلال کے علم کے مبادی ہم نے جانے، اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے علم کی بنیاد وجودی حقائق کے ادراک پر ہے۔ یہ ادراک علم کیسے بنتا ہے، اس پروسیس کو بڑی تفصیل سے ہم نے سمجھا، اور یہ بھی جانا کہ اس میں عقل کیا کردار ادا کرتی ہے، علم کے موضوعات ہمارے سامنے کیا ہیں، ہمیں جو ذرائع دیے گئے ہیں ان تک رسائی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ان سب کی بڑی گہرائی سے تنقید ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہم اس جانب بڑھے تھے کہ مذہب اب اپنا مقدمہ علم کی کس بنیاد پر پیش کرتا ہے۔ صاحب آپ نے فرمایا کہ مذہب اپنے مقدمے کی ابتدا بھی ایک وجودی حقیقت سے کرتا ہے، اور وہ وجودی حقیقت یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے، اور مخلوق کیسے ہے اس کی پھر آپ نے تحلیل کر کے بتایا تھا کہ وہ کیا مراحل ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں جن سے ہم یہ حکم لگاتے ہیں، اور یہ ایک سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ ہے کہ انسان بنایا گیا ہے۔ 2-3 چھوٹی چیزوں کی توضیح پھر میں چاہتا ہوں اسی ترتیب سے آپ گفتگو کو آگے لے کر جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان مخلوق ہے اور یہ علم و یقین کے اوپر بیان کردہ مبادی کا حاصل ہے۔ ہم سب کے مضمون کی یہ لائن ہے۔ ہم سب نے فرمایا کہ یہ حاصل ہے، تو وجودی حقائق کے بارے میں تو ہم یہ جان چکے ہیں نا کہ وہ کسی چیز کا حاصل نہیں ہوتے، وہ تو آپ سے آپ ثابت ہوتے ہیں۔ مطلب یہ حقیقت ہے، میرا وجود ہے، خارج ہے، کوئی استدلالی پروسیس نہیں ہوتا۔ تو یہ حاصل کا لفظ کس کونوٹیشن میں یوز کیا آپ نے؟ اس معنی میں کہ جب ہم کسی چیز کو بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ ٹھیک، وہ مراحل نتیجہ خیز ہوتے ہیں تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ درست۔ یعنی اگر ہم نے ایک میز کو بنتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کو ہم مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے۔ لکڑی کی صورت میں دیکھیں گے، لکڑی کو کٹتے ہوئے دیکھیں گے، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اس کو ہموار کیے جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں آئیں گی، لیکن ہم اس پر میز بن گئی ہے اس جملے کا اطلاق کب کریں گے؟ جب ان کا حاصل یا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اچھا، ٹھیک، اس کا بیان ہے۔ ٹھیک، بالکل نقطہ واضح ہوا۔ اچھا صاحب، یہ جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں کہ انسان مخلوق ہے اور یہ وجودی حقیقت ہے، اور یہ مشاہدے میں آتی ہے تبھی وجودی حقیقت بنتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے مخلوق ہونے کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں، لیکن آنکھ بظاہر نطفہ، بیضہ جنین، اعضاء کی تشکیل، ولادت اور شعور کے ظہور کو دیکھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی میں خلق کے فعل کو دیکھتے ہیں، یا صرف مراحل اور آثار کو دیکھتے ہیں جن سے پھر عقل یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ انسان مخلوق ہے؟ یعنی مشاہدہ جو ہے وہ بننے کا ہے یا بنائے جانے کا ہے؟ ہر موقع کے اوپر جب ہم کسی فعل کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ اجزائی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ٹھیک، پینے کا فعل ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے ہونٹ ہیں، ٹھیک، یہ میرے سامنے ایک سیال چیز ہے، میں نے اس کو ایک کوزے میں ڈالا ہے، درست، میں نے اس کو اٹھا کر اپنے لبوں کے قریب کیا ہے، یہ سب باتیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ حاصل کیا ہے؟ پینا۔ تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز ہمارے مشاہدے میں آئی ہے وہ ان سارے مراحل میں مشاہدے میں آئی ہے، جس کے بعد ہم اس پر یہ حکم لگانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، یہ تو بن گئی ہے، یہ تو ہم نے اس کو بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ تو جتنے افعال بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ کبھی جز کو بیان کرتے ہیں، کبھی کل کو بیان کرتے ہیں، کبھی ابتدا کو بیان کرتے ہیں، کبھی حاصل کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ حاصل کو بیان کرنے والا فعل استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ تعبیر بھی موضوع ہوئی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بنائی گئی ہے یا بنی ہے، یہ اگلی بحث ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو سے۔ مجھے بتائیے گا وہیں سے بات کو جوڑ کے کہ اب مذہب اپنا مقدمہ آگے کیسے بڑھاتا ہے؟ یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی ہے تو اس سے آگے میں نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہے، ہم اس مخلوق کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کے بننے کو بھی ہم نے دیکھ لیا، نتیجے کو بھی ہم نے دیکھ لیا، حاصل بھی سامنے آ گیا۔ اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک مخلوق کو دیکھا ہے۔ یعنی کس کو دیکھا ہے؟ ایک بنی ہوئی چیز کو دیکھا ہے۔ ٹھیک، ہم اس مخلوق کو دیکھتے ہیں اور اپنے شعور کی ساختی سے مجبور ہیں کہ اس کا خالق تلاش کریں۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے تو ہمارے شعور کی ساخت فوراً فاعل کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک، وہ اس سے دستبردار ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی چیز کا شعور کی ساخت میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے لیے استقرار ہے۔ اس کو میں نے آگے واضح کیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہر چیز کا خالق ہونا چاہیے، یعنی یہ جو ہم مخلوق کو دیکھ کر خالق کی تلاش میں نکلے ہیں تو کیا اس قاعدے کی پیروی میں نکلے ہیں کہ ہر چیز کا خالق ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہر چیز کا خالق ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے، یعنی اس کا تعلق
اس چیز سے ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے. اگر وہ چیز کسی فعل کا حاصل ہے تو ہم اس فعل کا فاعل تلاش کریں گے. ٹھیک. اور اگر وہ کسی فعل کا حاصل نہیں ہے یا فعل کی حیثیت ہی نہیں رکھتی تو ہم اس کا فاعل کیوں تلاش کریں گے؟ تو یہ اس کی تحلیل کر کے بتایا گیا ہے کہ ہم نے چونکہ ایک مخلوق کا مشاہدہ کیا ہے، ٹھیک. اس کا مخلوق ہونا ہمارے لیے ایک وجودی حقیقت ہے، اس لیے ہم خالق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. ہم اس مخلوق کو دیکھتے ہیں اور اپنے شعور کی ساختی سے مجبور ہیں کہ اس کا خالق تلاش کریں. اس لیے نہیں کہ ہر چیز کا خالق ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے. یہ خلق کا فعل ہے، یعنی بننے کا فعل ہے. یہ خلق کا فعل ہے جو ہمیں اس تلاش کے لیے مجبور کرتا ہے. ٹھیک. یعنی محض کسی چیز کا موجود ہونا اس تلاش کے لیے ہمیں مجبور نہیں کرتا. ہم نے ایک فعل کا مشاہدہ کیا ہے. وہ فعل کیا ہے؟ خلق کا فعل، بننے کا فعل. فعل کو دیکھ کر ہم اسے فاعل سے الگ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے شعور کی ساخت کی مجبوری ہے. ٹھیک. ہم اس سے استقرار کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہماری پیدائش ہی اس استقرار کے ساتھ ہوئی ہے. ہم اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. ہم اس کی نفی کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے. درست. ہم اس استقرار کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتے کہ اثر کے لیے مؤثر اور فعل کے لیے فاعل کی تلاش سے دستبردار ہو جائے. یعنی ہم جب کسی شے کا مشاہدہ کریں گے اور اس میں اس طرح کا کوئی احساس پیدا نہیں ہوگا کہ یہ اثر ہے، تو نتیجے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوگا. چنانچہ ہم مؤثر کو بھی تلاش نہیں کریں گے. اسی طرح اگر ہمارے سامنے کوئی چیز فعل کی صورت میں نہیں آئی ہے تو ہم فاعل کو بھی تلاش نہیں کریں گے. لیکن چیز اثر کی صورت میں سامنے آ جائے اور چیز کا مشاہدہ فعل کی صورت میں ہو جائے تو پھر ہم مؤثر کو تلاش کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک. اور فاعل کی تلاش میں سرگرداں ہونے سے انکار ہی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. یہ ہمارے شعور کی ساخت کا بیان ہے. لہٰذا کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتے کہ اثر کے لیے مؤثر اور فعل کے لیے فاعل کی تلاش سے دستبردار ہو جائیں. فلسفہ، سائنس اور تصوف کے اساتین کو ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکا. اچھا. یعنی یہ ظاہر ہے کہ امہات علوم ہے، فلسفہ، سائنس، تصوف. ان علوم کا آپ مطالعہ کریں، ان علوم کی حقیقت دریافت کریں، ان کے اندر اتریں. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یا اثر کی تحقیق کر رہے ہیں، یا مؤثر کی تلاش کر رہے ہیں، یا فعل کی تعین کر رہے ہیں، یا فاعل کی تلاش کر رہے ہیں. اچھا. ان میں سے کوئی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. یعنی کیوں دستبردار نہیں ہو سکتا؟ وہ جیسے ہی اس سے دستبردار ہوگا تو علم کی حیثیت سے فلسفہ ختم ہو جائے گا، سائنس ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. تصوف ختم ہو جائے گا. وہ تو یہی کر رہے ہیں. وہ یہی کر رہے ہیں. میں آپ بھی یہی کر رہے ہیں. یعنی ہم جس وقت کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو غور کیجئے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آثار کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آثار کا مطالعہ جب ہم ان کی گہرائی میں اتر کر کرتے ہیں تو شعور کی وہی ساخت فوراً مؤثر کا سوال پیدا کر دیتی ہے اور ہم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں. چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں غلط نہیں کہتے کہ سائنس کیا ہے؟ علت و معلول کے رشتوں کی دریافت. تو اگر آپ ان علوم کا بھی جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکا. ٹھیک. چنانچہ علم کی پوری تاریخ اسی حقیقت کے اعتراف کی تاریخ ہے. یعنی جب ہم علم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو قاعدہ اس سے نکل کے سامنے آتا ہے اسی کا ہم انسان کے بارے میں جو چیز ہم نے دیکھی ہے اس پر اطلاق کر رہے ہیں. ٹھیک. چنانچہ علم کی پوری تاریخ اسی حقیقت کے اعتراف کی تاریخ ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہے. یعنی جب کوئی چیز ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے مخلوق ہے تو پھر اس کا خالق ہے. یعنی جہاں کہیں بھی خلق کا فعل ہوا ہے نہ فلسفہ یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہے کہ فعل تو ہو گیا ہے لیکن اس کا خالق نہیں ہے یا اس کا فاعل نہیں ہے. نہ سائنس یہ کہہ سکتی ہے نہ تصوف یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہے. ہر مخلوق کا خالق ہے. اس کو آپ تبدیل کر لیجئے، ہر فعل کا فاعل ہے. انسان مخلوق ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے مشاہدہ کیا تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر مخلوق کا خالق ہے تو انسان کیا ہے؟ مخلوق سے الگ کوئی چیز ہے، مخلوق ہے، لہذا انسان کا بھی خالق ہے. تو یہ در حقیقت جو نتیجہ نکلتا ہے ان کی ساری تگ و دو کا، اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع سے. ٹھیک.
فلسفہ، سائنس اور تصوف کے اساتین کو ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکا۔ چنانچہ علم کی پوری تاریخ اسی حقیقت کے اعتراف کی تاریخ ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہے، انسان مخلوق ہے، لہذا انسان کا بھی خالق ہے۔ پھر یہی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ خلق کے جس فعل کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے وہ ارادی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک چیز بنی ہوئی ہم نے دیکھی، اس بنی ہوئی چیز پر ہمارے شعور کی ساخت نے کیا حکم لگایا کہ یہ تو بنی ہوئی ہے، لہذا بنانے والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ وہ بنی ہوئی چیز کو بنانے والے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ لیکن کس طرح بنی ہوئی ہے؟ یعنی ایک چیز حادثے کے طور پر وجود پذیر ہو گئی ہے، کوئی اتفاق ہو گیا ہے، کہیں سے گر پڑی ہے اور اس سے اس کی ایک شکل بن گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کسی فعل کا مشاہدہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہمارے لیے، اہم ترین سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ فعل ارادی ہے یا غیر ارادی ہے۔ ٹھیک۔ یعنی ہم ارادی افعال کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، غیر ارادی افعال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا چلی، پتے ہل رہے ہیں۔ اب یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوا اس لیے چلی تھی کہ وہ پتوں کو ہلا دے، بلکہ ہوا چل رہی ہے، وہ باعث بن گئی کہ پتے اس کے نتیجے میں ہل رہے ہیں۔ چنانچہ ایک فعل ہوا ہے، لیکن اس فعل پر ارادی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ درست۔ تو دنیا میں جتنے افعال بھی ہوتے ہیں ان میں ہم ہر لحظے، ہر موقع پر یہ حکم لگا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے کوئی کام پڑا ہے، میں آپ سے کوئی معاملہ کر رہا ہوں، آپ تحلیل کر کے دیکھیے، یعنی ادنا درجے میں مجھے احساس ہو جائے کہ اب میری اور آپ کی گفتگو سے ارادہ مفقود ہو گیا ہے تو میں گفتگو نہیں کروں گا۔ بالکل ٹھیک۔ فوراً میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو کچھ ٹھیک نہیں ہے، اب ان کا معائنہ کرانا چاہیے یا مجھے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ارادی فعل نے ہی رشتہ پیدا کیا، اس کے بغیر کوئی رشتہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ پھر یہی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ خلق کے جس فعل کا ہم نے مشاہدہ کیا وہ ارادی ہے، اور اس کے ایک ایک جزء میں بے پایاں قدرت اور بے نظیر علم و حکمت کا ظہور ہوا ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے جب انسان کے بننے کے فعل کا مشاہدہ کیا ہے تو فعل اپنے وجود سے شہادت دے رہا ہے کہ یہ ارادی ہے۔ یہ بات کہ فلاں فعل ارادی ہے یا غیر ارادی ہے، اس کا حکم بھی ہم اسی طرح لگاتے ہیں جس طریقے سے ہم کسی چیز کے وجود کا حکم لگاتے ہیں، اس کی صورت پر حکم لگاتے ہیں، یا کسی حاصل کو تعبیر کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے، اس لیے کہ یہ ہماری روزمرہ ضرورت ہے۔ یعنی ہم ارادی اور غیر ارادی کا فیصلہ غیر محسوس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جیسے ہی ہم اس فعل کو دیکھتے ہیں تو اپنے باطن کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ارادی ہے یا غیر ارادی ہے۔ فعل اپنی نوعیت کے لحاظ سے شہادت دے رہا ہے کہ یہ ارادی ہے، چنانچہ ارادی ہونا بھی ہمارے مشاہدے کا حاصل ہے۔ ٹھیک۔ اور یہی مشاہدے کا حاصل ہماری تمام گفتگوؤں میں، ہمارے تمام اقدامات میں بھی بالکل نمایاں ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ خلق کے جس فعل کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے وہ ارادی ہے، اور اس کے ایک ایک جزء میں، وہ اجزاء جو آپ نے بھی بیان فرمائے تھے، اس کے ایک ایک جزء میں بے پایاں قدرت اور بے نظیر علم و حکمت کا ظہور ہوا ہے۔ ہم جس طرح خلق کا انکار نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ مشاہدہ ہے، وہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ ہم جس طرح خلق کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح فعل کی اس نوعیت کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کوئی استدلالی عمل نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی استدلالی عمل نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ ٹھیک۔ یعنی دیکھیے نا، ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی مرا پڑا ہے، اب ہم نے اس پر حکم لگانا ہے کہ اس کی موت کا باعث کیا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر اس کی گردن کٹی ہوئی ہے تو دوسرے ہی لمحے میں ہم یہ فیصلہ سنا دیں گے کہ قتل ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ قتل کی نوعیت جو ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے یہ غیر ارادی نہیں ہو سکتی تو یہ حکم بھی لگا دیں۔ بالکل ٹھیک، آپ سے آپ ثابت ہوا۔ تو اس وجہ سے جب ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بس مشاہدہ کر لیا، مشاہدے کو تو ہم نے ادراک سے تعبیر کر دیا، ٹھیک، لیکن ہمارے باطن میں وہ الہامات موجود ہیں، اسی کے لیے ہم نے علم کی بنیاد پر تفصیلی گفتگو کی بالکل تھی۔ ٹھیک۔ وہ حکم لگاتے ہیں، وہ حکم صورت پر لگاتے ہیں اور اس کو متعین کرتے ہیں، اس میں تمیز پیدا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح وہ ہر فعل پر بھی حکم لگاتے ہیں کہ یہ ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر یہی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ خلق کے جس فعل کا ہم نے مشاہدہ کیا وہ ارادی ہے،
اور اس کے ایک ایک جز میں بے پایاں قدرت اور بے نظیر علم و حکمت کا ظہور ہوا ہے۔ ہم جس طرح خلق کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح فعل کی اس نوعیت کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فعل کی یہ نوعیت بھی اسی طرح ایک حقیقت ہے جس طرح خلق کا فعل ایک حقیقت ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، یعنی حقیقت ہے، وجودی حقیقت، وجودی حقیقت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے استدلال کرنا ثابت کیا جائے۔ یعنی ہمارے سامنے جب کوئی فعل آئے گا، آپ جائزہ لے کے دیکھ لیجئے اپنی روزمرہ زندگی کا، ہم لمحے لمحے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ارادی ہے، پتہ اڑ کے آئے تو پتہ ہوتا ہے غیر ارادی ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا رد عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیا حیثیت دے رہے ہیں۔ ہم جس طرح خلق کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح فعل کی اس نوعیت کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فعل کی یہ نوعیت بھی اسی طرح ایک حقیقت ہے جس طرح خلق کا فعل ایک حقیقت ہے۔ ہم جس طرح فعل کا مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح اس حقیقت کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی استدلال سے یہ حقیقت دریافت نہیں کرتے، اس کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا مجبور ہیں کہ اس کے ساتھ یہ اعتراف بھی کریں کہ انسان کا خالق صاحب ارادہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے کیا سمجھا، جب خلق کا فعل ہوا ہے، انسان مخلوق ہے تو اس کا خالق ہونا چاہیے۔ اب ایک دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ خالق اگر ہے تو وہ صاحب ارادہ ہے۔ ٹھیک، اس کے ساتھ یہ اعتراف بھی کریں کہ انسان کا خالق صاحب ارادہ ہے، اس کی قدرت بے پایاں ہے، اس لیے کہ وہ قدرت ہے جس کا خود فعل میں ظہور ہو رہا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے، یعنی فعل کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں علم کا بھی ظہور ہو رہا ہے اور حکمت کا بھی ظہور ہو رہا ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں بھی دیکھ لی ہیں، اور جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے مثلث دیکھی ہے، یہ ہم نے میز دیکھی ہے، یہ ہم نے کرسی دیکھی ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم نے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے فلاں شخص کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے فلاں کوزے سے پانی گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو فعل کا مشاہدہ، فعل سے فاعل تک رسائی ہوتی ہے، اور پھر فعل کی نوعیت بتاتی ہے کہ یہ ارادی ہے یا غیر ارادی ہے، اور اگر یہ ارادی ہے تو پھر ارادہ کرنے والے کی کن صفات کا اس میں ظہور ہوا ہے، اس لیے کہ جب وہ فعل ارادی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی صاحب ارادہ سے صادر ہوا ہے، کسی غیر ارادی چیز سے ارادی فعل نہیں ہو نہیں سکتا، ٹھیک، وہ کسی صاحب ارادہ سے صادر ہوا ہے، اور جب صاحب ارادہ سے صادر ہوا ہے تو نوعیت فعل بتا رہی ہے وہ صاحب ارادہ کیسا ہے، اس کی صفات بھی فوری طور پر نمایاں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مجبور ہیں کہ اس کے ساتھ یہ اعتراف بھی کریں کہ انسان کا خالق صاحب ارادہ ہے، اس کی قدرت بے پایاں ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ درست، انسان کی عقل اسے یہاں تک لے آتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ ہے عقل کا سفر۔ ٹھیک، عقل نے کیا کیا؟ عقل نے سب سے پہلے ہمارے اندر جو چیز ادراک کے نتیجے میں آئی اسے مانی دیے۔ وہ چیز کیا تھی؟ بننے کا فعل۔ ٹھیک، اس بننے کے فعل کا حاصل کیا ہوا؟ ایک انسان کا وجود۔ تو ہم نے اس انسان پر بننے کے اس فعل کی وجہ سے یہ حکم لگایا کہ یہ مخلوق ہے۔ ٹھیک، اور جب یہ حکم ہم نے لگا دیا تو ہمارے شعور کی ساخت نے فیصلہ کیا کہ اب اس کا خالق ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ فعل ہے تو اس کا فاعل ہونا چاہیے۔ جب ہم فاعل کی تلاش میں نکلے تو اب ہم نے دیکھا کہ اس میں تو ارادہ کار فرما نظر آ رہا ہے، فعل کی نوعیت بتا رہی ہے کہ یہ کسی صاحب ارادہ سے صادر ہو رہا ہے، تو صاحب ارادہ کی صفات بھی فعل میں ہمارے مشاہدے کا موضوع بن گئی۔ تو یہاں تک ہمیں عقل لے کے آئی ہے، یہاں ہمیں کسی دوسری چیز کی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے پاس حواس ہے، انسان کے پاس عقل جیسی چیز موجود ہے جو ان حواس کے ذریعے سے جو چیزیں اس کے ادراک میں آتی ہیں ان کو علم میں تبدیل کرتی ہے۔ تو اس نے علم میں تبدیل کر کے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہوا غم صاحب، اثر کے لیے مؤثر، فعل کے لیے فاعل، اور جن صفات کا فعل میں ظہور ہوا ہے انہی کا ظہور فاعل میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہ مبادی ہیں جن پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عقل نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر انسان مخلوق ہے تو اس کا بھی خالق ہونا چاہیے ہے، لیکن مذہب جس خالق کی بات کرتا ہے وہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگے کی کیا مراحل ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔